حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے رات بھر غزہ پر بمباری کی گئی، جس میں غزہ کا کثیر منزلہ فلسطین ٹاور ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اسرائیل کی جدید ہتھیاروں سے لیس فوج فلسطینی معصوم شہریوں، عورتوں اور بچوں کے خلاف جارحیت کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت فلسطین کے موجودہ حالات کیا ہیں اور امت مسلمہ کو فلسطین کے ان حالات کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ کیا امت مسلمہ کو بھی باقی دنیا کی طرح باتیں ہی بناتے رہنا چاہیے یا ان کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے؟ اس مشکل گھڑی میں عالم اسلام کا کیا فرض بنتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھے۔ معزز ناظرین، شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ اس وقت فلسطین کے مسلمان کن دردناک حالات سے دوچار ہیں۔ حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے رات بھر غزہ پر بمباری کی گئی، جس میں غزہ کا کثیر منزلہ فلسطین ٹاور ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اسرائیل کی جدید ہتھیاروں سے لیس فوج فلسطینی معصوم شہریوں، عورتوں اور بچوں کے خلاف جارحیت کر رہی ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری ہیں اور اب تک ہزاروں ٹن بارود غزہ پر گرا چکا ہے۔ اسرائیلی بمباری میں 1000 فلسطینی بچوں سمیت 2900 فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اس وقت حکومتی اور شخصی سطح پر فلسطین کی مدد کرنے اور تمام مسلمانوں کو کمر بستہ ہونا چاہیے۔ یہ وقت ہم سب کے لیے سخت آزمائش کا وقت ہے۔ اس وقت فلسطینیوں کو تنہا چھوڑنا دوستی نہیں بلکہ دشمنی کے مترادف ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کی خبریں ساری دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب انہیں خاک و خون میں نہ نہلایا جاتا ہو۔ عالمی ضمیر تو اس وقت بے حس ہے، لیکن اصل سوال امت مسلمہ کے ضمیر کا ہے کہ دنیا کا ضمیر بے شک خراٹے لے رہا ہے، لیکن عالم اسلام کا ضمیر آخر کیوں سویا ہوا ہے؟ کیوں ان میں بیداری نہیں پائی جاتی؟ کیوں ان میں دکھ اور تڑپ نہیں پیدا ہوتی؟ اور کیوں وہ ایسا کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھاتے جس سے دشمنوں پر کوئی ہیبت بیٹھ سکے؟ مسجد اقصیٰ کیوں آج فریاد کا نہ ہے اور کیوں وہ پکار رہی ہے کہ امت مسلم سوتی ہے، مسجد اقصیٰ روتی ہے؟ عالمی طور پر مسلمانوں کے کم و بیش 56 آزاد ممالک موجود ہیں جہاں دنیا بھر کے خزانے پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کی کل تعداد 100 ارب کے لگ بھگ ہے۔ دنیا کا کوئی کاروبار، فضائی، بری و بحری نقل و حرکت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ مسلم ممالک کی مربوط زنجیریں پار نہ کر لی جائیں۔ اس سب کے باوجود اگر وہ ذلت و بربادی اور استحصال کا شکار ہیں تو اس کی وجہ خود ان کی اپنی کوتاہی اور بزدلی ہے، ورنہ اتنی بڑی حیثیت کی قوم کو تو تمام دنیا کو خود اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دینا چاہیے تھا۔ آج اسرائیل عرب کے 10 ممالک کے درمیان میں واقع ہونے کے باوجود انہیں تباہ و برباد کر رہا ہے، تو اس میں عرب ممالک کی اپنی کوتاہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسجد اقصیٰ کے مسئلے پر جرأت مندانہ کردار ادا کیا جائے۔ عرب ممالک اپنی تیل کی بلین ڈالرز سالانہ کی آمدنی سے جو وہ مغربی بینکوں میں جمع کراتے ہیں اور جس کی وجہ سے خود مغرب کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، اگر مسلم ممالک ان پر دباؤ ڈالیں تو ان کا دماغ محض 6 ماہ میں درست ہو سکتا ہے۔ دوسرا بڑا ہتھیار خود تیل کا ہے۔ اس تیل سے استحصال پسند سامراجی ممالک کے ہر قسم کے پہیے چل رہے ہیں اور اسی تیل کے باعث اسرائیل کے طیارے اور توپیں آگ اگل رہی ہیں۔ حیرت ہے کہ تیل کے 50% کنویں مسلم ممالک میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس تیل کو مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر رہے۔ عالم اسلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک اور بڑی ذمہ داری فلسطینیوں کی امداد ہے۔ اس وقت تک وہ محض گلیلوں اور پتھروں کے ذریعے صہیونیوں سے جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی جرأت اور شجاعت پر داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔
اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے اللہ، اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے اللہ، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کی امداد اب وقت کا تقاضا ہے۔ اگر قریب کے ممالک فلسطینی مجاہدین کو امداد کی فراہمی شروع کر دیں تو یہودی اپنے تمام ظلم و ستم بھول جائیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی بربادی میں ہی تمام مسلم ممالک کی زندگی ہے۔ فلسطینیوں کی امداد کرنا اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اس جہاد میں امت مسلمہ کو بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ دوسری طرف عوام الناس کو بھی اپنی غفلتوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ انہیں ناچ گانے اور شراب و کباب سے باہر آ کر اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوگا۔ آپس کی پارٹی بازی کو ترک کر کے ایک امت بننا ہوگا، ایک جسم کی مانند بننا پڑے گا، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ محبت کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ بیمار ہو تو سارا جسم تکلیف اور بے خوابی برداشت کرتا ہے۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی ممالک کو اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے اٹھنا چاہیے۔ معزز ناظرین، ارض فلسطین انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین ہے اور اس پر قبضہ گویا کہ اپنے وطن پر قبضے کے برابر ہے۔ اس لیے عام افراد کو بھی اسرائیلیوں سے نجات کی اس جد و جہد میں اپنے حصے کا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ صحافیوں اور دانشوروں کو چاہیے کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے فلسطین کے جہاد کو مضبوط تر کریں اور سوشل میڈیا پر اپنے احتجاج مسلسل ریکارڈ کروائیں تاکہ عام عوام بھی اصل حقیقت سے آگاہ ہو سکے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں ہم کشمیر، افغانستان اور فلسطین کے بارے میں اگرچہ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن مغرب کی عوام ان مسائل کی تفصیل سے اتنے آگاہ نہیں ہوتے۔ اس لیے مغربی میڈیا میں بھی ان مسائل کی تفصیلات بھیجی جاتی رہنی چاہیے۔ عالم اسلام کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہودی اداروں کی تیار کردہ مصنوعات جو اس وقت دنیا پر حاوی ہیں اور جن سے ہم مسلمانوں کی اکثریت بہت مرعوب ہے، ان کی خریداری سے مکمل اجتناب کریں۔ ان مصنوعات کی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ صہیونیوں کی عسکری امداد پر خرچ کیا جاتا ہے، جس سے اسرائیل کو تقویت پہنچتی ہے۔ ان مصنوعات میں مشروبات، صابن، کھانے پینے کی اشیاء اور کاسمیٹکس وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ہمیں اپنے ان فلسطینی بھائیوں کا لہو بچانا ہے تو ان اشیاء کا بھی بائیکاٹ کرنا لازم ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نہتے طلباء و معصوم بچے گولیوں سے چھلنی کیے جا رہے ہیں اور خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، مگر عالم اسلام محض خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اگر ہم اتنے مجبور و بے بس ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہماری یہ ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خصوصاً فلسطین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، کیونکہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا حقیقی حامی و ناصر اور مددگار ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فتح کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے اور تمام تر حکمتوں کا بھی وہی اللہ مالک ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 150 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ایک اور مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمان جب آسمانی طاقت ساتھ لے کر چلے ہیں تو بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے زمین بوس ہو گئیں۔ اس لیے پورے عالم اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے درد کو اپنا درد محسوس کریں اور ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور انداز میں پورا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین سمیت تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔
اللہ پاک ہمیں ہر ظلم و ستم سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ، فرشتوں کے ذریعے سے تمام مسلمان مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں صحیح انداز میں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ان کو ہر قسم کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ میں آمین لکھ کر آپ بھی اس دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور ہمارے اس یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔